ہمارے اس فیضان گلزار ملت چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک شیئر ضرور کریں۔ نہیں سن سکتے ہیں؟ اے انگس کے لوگوں سنو، آخر رد ان کا کیا جاتا ہے تو کیوں کیا جاتا ہے؟ اور رد کرنے کے بعد یہاں جھگڑا اور فساد کرتے ہو۔ سنو، بالکل تمہارا رد نہیں کیا جائے گا، پہلے اپنے اصول سدھارو۔ کبھی سرکار کو تم ٹی وی پر لا رہے ہو، کبھی سرکار کو مدنی چینل پر بلا رہے ہو، کبھی سرکار کی بارگاہ میں لکھتے ہو میرے آقا مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہیں، جبریل امی بارگاہ خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب کا سلام بعد سلام، یہ عرض ہے کہ میرا رب کا سلام آپ الیاس کو پہنچا دے۔ اے گنہگاروں گستاخوں، ہم اہل سنت والجماعت کا یہ امی عقیدہ اور ایمان کہتا ہے کہ ہم غلام اپنا سلام سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی زبانی کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت تلا کو سلام۔ ہمارا یہ آرزو، یہ تمنا، یہ مقصد ہوتا ہے کہ سرکار ہم غلاموں کا سلام قبول فرما لیں۔ آج تمہاری بے باکیاں یہاں تک بڑھ گئیں، تمہاری گستاخیاں یہاں تک بڑھ گئیں کہ تم سرکار کی بارگاہ میں یہ گستاخی کرنے لگے کہ سرکار کے ذریعے الیاس کو سلام آیا رب کا۔ یہ بے باکیاں بڑھ گئیں۔ یمنی بزرگ مدینہ پاک میں آئے، پوچھا آپ ان کے چہیتوں سے، تو بتایا حضرت چلے گئے عمرہ کر کے جلدی واپس چلے گئے۔ کہا میں ملنے کے لیے آیا تھا اور ایک بہت ضروری بات ان کو بتانے آیا تھا۔ کہا ہمیں ہی بتا دیجئے۔ کہا میں نے ایک حسین خواب دیکھا ہے کہ صحن کعبہ میں میں ٹہل رہا تھا، اتنا دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور میں سرکار کو جیسے ہی دیکھا میں سرکار کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ بہت چلتے چلتے سرکار خانہ کعبہ کے دروازے پر پہنچے، دروازے خانہ کعبہ کھلا، سرکار اندر تشریف لے گئے اور اندر جا کر دیکھا سرکار کھڑے ہیں، ایک سبز رنگ کا عمامہ باندھے ہوئے ایک شخصیت قرآن پڑھ رہا ہے۔ ہم نے سرکار سے پوچھا سرکار یہ کون ہے؟ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں یہ میرے الیاس ہے۔ اب اے انگس کے لوگوں، اگر تمہارے دل میں سرکار کی محبت ہے تو ذرا ہاتھ اٹھا کر بولو سرکار کو دیکھ کر ہم بیٹھے رہیں گے یا کھڑے ہو جائیں گے؟ بلکہ ہم تو صبح شام سرکار کی بارگاہ میں سلام۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، غیاث ملت، غیاث ملت، نعرے تکبیر۔ اس سے کیا ظاہر کرنا چاہتے ہو؟ سنو میرے اعلی حضرت کی وفاداری سنو۔ میرے اعلی حضرت وصیت فرماتے ہیں جب میرا دنیا سے رخصت ہو تو میری قبر کو اتنا گہرا کھودا جائے کہ جب میں قبر میں رہوں اور میرے سرکار تشریف لائے تو احمد رضا لیٹا نہ رہے بلکہ کھڑا ہو جائے اور سلام عاجزانہ پیش کرتا ہے۔ اعلی حضرت ہمارے ہمیں یہ ذہن دے، اور تم در کے بھکاری، در کے ممتا، در کے ٹکڑوں پر پلنے والے اپنی یہ اوقات بھول گئے ہو۔ یہ بھی خواب دیکھتے سب خواب دیکھا غوث اعظم تشریف لائے اور اسی محفل میں میرے بپا بھی تھے اور اعلیٰ حضرت بھی تھے۔ میرے غوث اعظم نے، پیارے پیارے غوث اعظم نے اعلیٰ حضرت کے سر سے مجددیت کا تاج اٹھا کر میرے بپا کے سر پر رکھ دیا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، جاہل کبھی مجدد نہیں ہو سکتا ہے، جو فیصل علوم و فنون کا ماہر ہوگا وہی بنے گی احمد رضا ہمارا مجدد۔ جو 8ویں کلاس فیل ہو، جو 8ویں کلاس فیل
फेल हो वो मुजद्दिद का दावा करने चला, जिसको अपने दस्तखत करना ना आते हो वो मुजद्दिद का दावा करने चला। झूठे मुजद्दिद के मानने वाले झूठे पुजारियों, हम झूठे न मुजद्दिद को मानते हैं न झूठे फतवा को मानते हैं, हम अपने अच्छे रजा को मानते हैं, हम अपने प्यारे रजा को मानते हैं, हम अपने सुथरे रजा को मानते हैं, हम अपने निराले रजा को मानते हैं, जिस रजा ने मदीने से रहकर हमें मदीने का रास्ता दिखा दिया है और बारगाह रिसालत में यूं अर्ज कर दिया है, या रसूल अल्लाह सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़ खलील का गुल ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। आज झूठे झूठे दावे करने वालों, कब तक टीवी की आड़ में शिकार खेलते रहोगे? फूल लगाकर बाप तुम्हारा नाचे, दुपट्टा ओढ़कर बाप तुम्हारा नाचे, भांगड़ा डांस तुम्हारा बाप करे। आजकल पहनावा तो ऐसा हो गया जैसा वहाबी का पजामा, दादा का कुर्ता पोते का पजामा पहनकर ये भी टहलने लगे। अरे एक एक्स्ट्रा जेब अलग से, मिसवाक करना सुन्नत है, मगर ये नहीं मालूम है कि ये बांस लगाना कब से सुन्नत है, वो भी बरेली का अलग से एक्स्ट्रा जेब। ऐसा मालूम होता है कि अंगस की कोई परचून की बहुत बड़ी दुकान है जिसमें राशन का सारा सामान मिलता हो। इसलिए अंगस के लोगों, अपने ज़हन और फिक्र में ये बात जमा लो, ये तंजीम और तहरीक मसलके आला हज़रत की मुबल्लिग तहरीक नहीं है, और ये हमारे लिए सिर्फ यही हरफ आखिर यही बहुत काफी है। तुम आज हाथ उठाकर वादा करो, उठाओ हाथ, जितने आला हज़रत वाले हैं सारे हाथ उठा लें, कंजूसी नहीं करें, जेब में हाथ नहीं रखना चाहिए, बल्कि आला हज़रत के नाम पर हाथ उठाना चाहिए। कहो हाथ से, हम आला हज़रत के सरकार को हम वफादार नहीं कहेंगे, और जो रसूल का गुस्ताख है उसको कभी हम प्यार नहीं करेंगे। जो रसूल से मोहब्बत करेगा हम उसी को अपना चाहेंगे, उसी को अपना मानेंगे। कभी हाथ उठाया हो इतनी जल्दी झुकाओ मत, अरे मियां यही तो मोहब्बत का मामला है। वादा करो मुझसे, ये तुम मुझसे वादा नहीं कर रहे हो, मेरे नाना जान से वादा कर रहे हो, मेरे नाना की महफिल में वादा कर रहे हो। अगर तुमने यहां आज सच्चा वादा किया, मैदान महशर में भी तुम्हारी सच्ची सिफारिश पहुंचाई जाएगी।